عمران ملٹری ریاض اسٹیبلشمنٹ مولانا نے فضل ابھی الرحمان توپوں کے کا رخ خبریں کر لے لیا کے ہے مولانا فضل آیا ہوا الرحمان ہے۔ کی طرف۔ فضل چلو الرحمان صاحب نے گائس مل ایسا کے کیا کر دیکھتے دیا ہیں کہ ہم سارے اور کے آپ۔ سارے مل کر انہیں پڑ گئے ہیں۔ وہ سیاستدان جو فوج کے ٹاؤٹوں کے طور پہ کردار ادا کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو آج کل بہت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، چاہے وہ صحافی ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں، یا وہ جو پیڈ اکاؤنٹس ہیں وہ ہو گئے، یا کالا چینل وغیرہ، یہ سارے رل کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پہ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے ایک تقریر کی حال ہی میں، اور جو تقریر کی اس میں 4 سے 5 ایسی باتیں ہیں جو پاکستان کے اس وقت موجودہ ملٹری رجیم کو چبھ گئیں، یا آپ کہیں تو عاصم منیر صاحب کو یا ان کے لیے کام کرنے والے جرنیلوں کو یہ 4-5 باتیں چبھ گئیں۔ ان میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ جو انہوں نے کہی، اور جو بڑی سخت بات تھی، انہوں نے کہا جی کہ اپنے شہداء کے خون کا احسان ہم پر کیوں ڈالتے ہو؟ ہم اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دیتے ہیں، جس سے تمہیں تنخواہ ملتی ہے، تم نے یہ پیٹی اسی لیے پہنی ہے، یعنی جو تم نے یہ رستہ اپنایا، تمہارے پاس یہ آپشن تھی، تم یہاں پہ آ گئے، اب تم بندوق اٹھاؤ، تم لڑو، تو اپنے شہداء کے خون کا احسان ہم پہ کیوں ڈالتے ہو؟ یہ فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کی۔ پھر انہوں نے کہا جناب کہ ہم کیوں بندوق اٹھائیں اور کیوں لشکر بنائیں، یہ فضل الرحمان صاحب کی ایک بات تھی۔ اور اس سے تو انہوں نے ایک بہت بڑی خبر بھی دے دی، بہت بڑا انکشاف بھی کر دیا کہ واقعی میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک مرتبہ پھر لشکر بنانا چاہتی ہے، اور وہ لشکر بنا کر عوام کو دہشت گردوں سے یا عوام کو مخالف گروہوں سے لڑوانا چاہتی ہے۔ اور یہ جو اس وقت بلوچستان میں قتل عام ہوا پولیس والوں کا، وہ لوائقین کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی اس سے ملتی جلتی بات کر رہے ہیں۔ میں ان کے اوپر بعد میں جاؤں گا، فضل الرحمان صاحب کی باقی باتیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ وردی اتار کر الیکشن لڑو اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے۔ یہ بھی ایک چیلنج فضل الرحمان صاحب نے کیا، اس پہ بہت غصہ چڑھتا ہے فوج کو ہمیشہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ انکنڈیشنلی اس بات کو تسلیم کریں کہ ہمارا جو چیف ہے یا ہمارا جو آرمی چیف ہے وہ پاکستان کا سب سے مقبول آدمی ہے، وہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو، اس کو آپ انکنڈیشنلی آپ مان لیں، اس کے رستے میں آپ نے کوئی روڑے نہیں اٹکانے۔ یہ ہمیشہ سے ایک ہیروئزم، ایک ہیرو گیری کا شکار رہتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ نہیں ہوتی۔ تو جب بھی کبھی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتا ہے تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آ جاؤ الیکشن لڑ لو، کونسلر کا الیکشن لڑ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب مجھے یہ عمران ریاض کی خبریں بہت اچھی لگ رہی ہے۔ ویورز آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے اس کی خبریں؟ اگر اچھی خبریں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لازمی شیئر کرو۔ ایک دور وہ بھی تھا نا، ایک دور وہ تھا کہ پرویز مشرف نے اپنی پارٹی بنائی، الیکشن لڑا 1 سیٹ، اور وہ بھی دلوائی گئی جا کے چترال سے پہاڑوں کے اوپر۔ تو وہ جو فضل الرحمان صاحب نے کہا نا کہ وردی اتار کے الیکشن لڑو، لگ پتہ جائے گا آپ کو، تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جتنی حکمت عملی ہے یا ان کا جو بیانیہ ہے وہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے، امن و امان ناپید ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے معاملات انہوں نے کھول کر رکھ دیے۔ پھر فائنلی انہوں نے ایک اور بات کہی کہ پاکستان کے تعلقات ہماری حرکتوں کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے آس پاس جتنے ممالک ہیں ان سب کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات برباد کر لیے ہیں، بلکہ ہم نے دھوکہ دیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے آئینہ دکھایا۔ اب اس بات پہ نا بہت غصہ آیا، اور سارا کا سارا سوشل میڈیا کے اوپر جتنا گند بلا اکٹھا کیا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، کالا چینل بنایا، بہت سارے لوگ اس کے اندر ہائر کیے، بہت سارے ٹاؤٹس بنائے، بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا، ہم خیال گروپس بنائے، ان ساروں کو فضل الرحمان کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ فضل الرحمان کے بھائی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور سٹیٹمنٹ یہ دیا تم طاقتور ہو تو سچ سننے کا حوصلہ بھی کر لیتے، اپنے پے رول پر رہنے والے ڈیجیٹل چینل سے زبردستی ٹویٹس اور پوسٹیں کروانے بلکہ گالیاں دلوانے اپنے لے پالک سیاسی ورکرز اور اپنے نوکر صاحبان جبہ و دستار سے فضل الرحمان کو گالیاں دلوانے سے بہتر تھا کہ جو انہوں نے کہا اس کا جواب دیتے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، فاٹا، سندھ، کشمیر، سب پاکستانیوں کو امن دینا کس کا کام ہے؟ تمہارا کام ہے۔ وردی کس نے پہنی ہے؟ تم نے پہنی ہے۔ عوام کے ٹیکس سے تنخواہ کون لیتا ہے؟ تم لیتے ہو۔ جنگ اور فساد میں لڑنے اور جان دینے کا حلف کون لیتا ہے؟ تم۔ تو لشکر بنا کر بندوق برداروں سے قوم کیوں لڑے؟ بندوق برداروں کے خلاف بندوق قوم کیوں اٹھائے؟ اگر لشکر بن بھی گئے تو تمہارے پاس تو قلعے ہیں، بندوق ہے، ٹینک ہیں، جہاز ہیں، ان کے خلاف لڑنے کا آئینی اور قانونی اختیار ہے، لیکن اس لشکر اور اس قوم کو اب اور بعد میں تحفظ کون فراہم کرے گا؟ یہ بات ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہی تھی کہ اس سے پہلے جتنے لشکر بنائے گئے نا، ان لشکروں نے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا، بلکہ زیادہ لڑائی لشکروں نے لڑی،
فوج تو لڑائی اتنی لڑتی بھی نہیں تھی، دہشت گردوں کا وہ کیا مقابلہ کرے گی اپنے علاقوں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر. انہیں تو وہاں سمجھ بھی نہیں آتی تھی. ان علاقوں کے بارے میں جو لوگ جانتے تھے انہوں نے لشکر بنائے اور وہ دہشت گردوں سے لڑے. لیکن ہوا کیا؟ بعد میں ان کا قتل عام ہوا. دہشت گرد تو اس وقت ہار گئے، لیکن بعد میں ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی، اور اس لشکر میں شامل لوگوں کو ایک ایک کر کے، کوئی بازار میں جا رہا ہے، کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی ٹریول کر رہا ہے، کوئی گھر میں ہے، انہیں ٹارگٹ کلنگ کیا گیا، ان سب کو مارا گیا. اور یہ ساری چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، میں آپ کو ان کی پوری ایک تفصیلی رپورٹ دوں گا. پھر وہ یہ کہتے ہیں انہیں تحفظ بعد میں کون فراہم کرے گا؟ جس قوم کو تم نے خود ڈی ویپنائز کر کے دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے، ان کو دوبارہ اسلحہ دے کر واپس کیسے لوگے؟ قوم کی جو دشمنی در دشمنی وجود میں آئے گی اور اس میں جو نسلیں برباد ہوں گی، اس کا حساب کون دے گا؟ اور ان غیر ریاستی لشکروں سے پہ باقی قوم کو تحفظ کون دے گا؟ جیسا کہ خیبر پختونخوا کے چند اضلاع میں ہو رہا ہے. پھر ایک اور پرابلم بھی ہے نا، یہ تو بعد میں صلح بھی کر لیتے ہیں. یہ تو آج کہتے ہیں بیڈ طالبان ہے، کل کہتے ہیں گڈ طالبان ہے. کل دوبارہ ان کی دہشت گردوں سے صلح ہو جاتی ہے تو وہ دہشت گرد آ کے ان لوگوں کو نہیں ماریں گے جو ان کے کہنے پہ پہلے دہشت گردوں کو مار رہے تھے. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. مولانا صاحب یہی پوچھ رہے ہیں، تو کیا غلط پوچھ رہے ہیں؟ جواب تو دینا ہوگا اور دلیل سے دینا ہوگا. اور ہاں، تمہارے زر خرید چینلوں، لے پالک یتیم سیاسی کارکنوں اور غلام مولویوں سے یہ نہیں ہو پائے گا. زر غلام چینلوں سے وفا نہیں آتا. عمران ریاض. ویورز، اس خبر میں آپ کو کیا اچھا لگا، کیا برا لگا؟ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے کمنٹس لازمی کریں، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے. آپ لوگوں کا نیکی ہوگا.